آج میں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ کسی اور کے اوپر نہیں، میرے خود کے ساتھ جو بیتا میں وہی آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اس میں ایک بال برابر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ دوستو، جمعے کا دن تھا۔ میں عام روٹین کی طرح کام کے لیے تیار ہوا، کیونکہ ساتھ میں جمعے کی نماز بھی ادا کرنی تھی۔ اس لیے میں نے غسل وغیرہ کر کے جلدی میں نکلنے کی کوشش کی، لیکن میں اس دن عام دنوں سے تھوڑا لیٹ بھی ہو گیا تھا کام سے۔ خیر، میں نکل رہا تھا تو میری روٹین میں تھا، جیسے ہی دروازے سے باہر قدم رکھتا سب سے پہلے اپنی نظریں نیچے چونٹیوں پہ رکھتا، کیونکہ میرے دروازے کے بالکل باہر جو ہے کہ چونٹیوں نے اپنا گھر بنایا ہوا ہوتا ہے، اور ہر روز صبح میں ان کو دیکھ کر قدم رکھتا ہوں۔ تو میں نے ان کو بچاتے ہوئے قدم رکھا باہر، اور بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کیا، اور پھر کچھ سیکنڈ میں باہر کھڑا رہا، کچھ 1 منٹ یا 2 منٹ، کیونکہ میں نے آیت الکرسی پڑھنی ہوتی ہے، جو اپنے اوپر اور گھر کے اوپر پھونک مار کے جاتا ہوں، کیونکہ اس سے میرا ایک اپنا ذہنی طور پہ مجھے سکون بھی ملتا ہے، اور گھر اور میں خود دونوں سیف بھی رہتے ہیں۔ خیر، پھر میں نکل گیا کام کے لیے، اور کچھ ہی تقریباً 20 منٹ یا 25 منٹ میں پیدل ہی کام پر پہنچ گیا۔ کام میں لگے اچانک ٹی بریک مطلب 11 بجے کے قریب مجھے خیال آیا کہ گھر کا جنریٹر کام نہیں کر رہا، کیوں نہ گھر سے معلوم کیا جائے کہ جنریٹر چلا یا نہیں۔ میں نے گھر پہ میسیج کیا، مجھے کوئی رپلائی نہ آیا۔ میں نے اپنی بیگم کے نمبر پہ بھی کیا، مجھے تب بھی کوئی رپلائی نہ آیا۔ پھر میں نے ایسا کیا کہ والد صاحب کے پاس گیا۔ میرے والد صاحب بھی میرے ساتھ ہی کام کر رہے تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے موبائل لیا۔ موبائل لے کے میں نے اپنی والدہ کے نمبر پہ فون کی، تو انہوں نے نہیں اٹھائی اس ٹائم۔ خیر، میں بلا جھجک چائے پینے چلا گیا، اور پھر واپس آیا، کام میں لگ گیا۔ پھر 1 بجے لنچ بریک میں نے سوچا کہ کیوں نہ دوبارہ چیک کیا جائے، تو میں نے دوبارہ نمبر ٹرائی کیا، پھر بھی نہ لگا۔ پھر میں نکل پڑا نماز کے لیے، کیونکہ جمعے والے دن ہم 1:45 سے لے کے 2:30 بجے تک ہمارا ریسٹ ٹائم ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا واپس آ کے پھر پوچھ لوں گا، ہو سکتا ہے والدہ کہیں کام میں لگی ہوں اور ان کا دھیان نہ ہو۔ میں نے نماز پڑھ کے واپس آیا تو ابھی والد صاحب میرے نہیں پہنچے تھے۔ تو میں تھوڑی دیر بیٹھا، میں نے پھر میسیج کیا، پھر کوئی رپلائی نہ آیا۔ تو پھر میں نے ایسا کیا کہ والد صاحب آگے اسی دوران، تو میں نے ان سے موبائل لیا اور دوبارہ سے اپنی بیگم کے نمبر پہ فون کرنے لگا۔ جب 2-3 دفعہ کرنے کے بعد اس نے نہ اٹھایا، تو پھر میں نے واپسی اپنی والدہ کے نمبر پہ فون کیا، تو انہوں نے فون اٹھا لیا۔ فون اٹھایا، میں نے پوچھا خیریت ہے، آج فون نہیں اٹھا رہے آپ؟ تو بولتے ہیں کہ میں رستے میں تھی، اس لیے فون کی طرف دھیان نہ گیا۔ خیر، میں جنریٹر کا پوچھنے ہی والا تھا، تو انہوں نے مجھے آگے سے اتنا کہا کہ میں تمہاری بیگم کو لے کے ہاسپٹل آ رہی ہوں، تم ایسا کرنا، ابھی یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو دوستوں، میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے ان دنوں میں اللہ پاک اولاد دینے والا تھا۔ ایک مطلب مجھے بھی فکر تو تھی اس چیز کی بھی، اور ساتھ میں خیر میں نے ان سے پوچھنا چاہا کہ جنریٹر کا، تو مجھ سے کہنے لگیں کہ تم ایسا کرنا بیٹا، کھانا کھا کر پھر آ جانا، فی الحال ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مجھے فکر سی لگ گئی۔ میں نے کہا سب خیریت ہے؟ تو والدہ نے کہا ہاں فی الحال تو خیریت ہے، تم کھانا کھا کر آنا، کیونکہ کھانا ہمیں فیکٹری میں ہی آ جاتا اور وہیں پہ ہم کھا کے آتے۔ میں نے کھانا نہ کھایا، والد صاحب کو موبائل دیا اور انہیں بتایا کہ میں گھر جا رہا ہوں۔ تو اتنے میں میرا پارٹنر مجھے نظر آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ یار میں گھر جا رہا ہوں، کچھ خیریت نہیں ہے شاید۔ تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا بات ہے، کیوں جا رہے ہو؟ تو میں نے اس سے تھوڑا بہت بتاتے ہوئے نکلا کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ میں باپ بننے والا ہوں،
میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں کسی دن بھی کام کے دوران سے چلا جاؤں گا، کیونکہ پیچھے کوئی ہے نہیں اور دیکھنے والا فی الحال، کیونکہ سب کاموں میں بیزی ہوں گے۔ خیر دوستوں، میں وہاں سے سیدھا نکلا، ہاسپٹل میرے گھر کے قریب تھا، تو میں اس طرف واپس گھر کی طرف آیا۔ ہاسپٹل میں آیا تو دیکھا تو والدہ بیٹھی ہوئی تھی اور میری بیگم ایک کمرے میں تھی۔ تو میں نے سب پوچھا ڈاکٹروں وغیرہ کا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ابھی ایک ڈاکٹر ہے اور اس کے جانے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی بڑی ڈاکٹر آئے گی۔ خیر کچھ 15-20 منٹ گزر گئے، ان کی ڈاکٹر نہ آئی اور جو پہلے والی تھی وہ بھی چھٹی کر کے چلی گئی۔ تو میں نے اس دوران وہاں پہ جو بیٹھا ہوا تھا ایڈمن کی سیٹ پہ ہاسپٹل کا، میں نے ڈائریکٹ اس سے جا کے سوال کیا کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے اس ٹائم پہ تو آپ کے ڈاکٹر کدھر ہیں؟ تو اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آپ گھبراؤ نہیں، ڈاکٹر آ رہی ہے، رستے میں ہے۔ تو خیر اسی دوران باتیں کرتے ہوئے اتنے میں وہ لیڈیز ڈاکٹر اس کی آ گئی اور اس نے چیک اپ کیا۔ اس کو آنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا تھا، تو اس نے چیک اپ کیا اور اس نے کہا کہ ڈیلیوری کا ٹائم ہو گیا ہے، میں لیٹ ہو گئی ہوں۔ تو خیر اس نے مجھے آ کر یہی کہا کہ اگر بچے نے پیٹ کے اندر جو ہے کہ پیشاب کر دیا ہے، اب ہم آپریشن بھی کرتے ہیں تو بھی ٹائم لگتا ہے، نہیں کرتے تو بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اب آپ بتائیں کہ ہم آپریشن کریں یا نہ کریں۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ جب آپریشن اتنا ضروری نہیں ہے کہ بنا آپریشن کے بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو پھر آپریشن کس لیے؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ اس میں بچے کے بچنے کے چانس بہت کم ہیں۔ خیر اس نے یہ جب مجھ سے یہ کہا تو میری والدہ سن رہی تھی، تو میری والدہ جو ہے کہ اتنی برداشت نہیں کر سکتی، وہ کمزور دل کی مالک ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے چچا وغیرہ یا والد کو بلاؤ، والدہ نے۔ تو میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا۔ تو میری 2 چچی بھی پہنچ آئی تھی اتنی دیر میں، کیونکہ ان کو والدہ نے کہیں فون کر دیا تھا، تو وہ آئیں۔ تو آپریشن کا جب ڈاکٹر کہہ رہی تھی، پھر اس نے کہا کہ اتنا ضروری نہیں ہے، اب اللہ مالک ہے آگے۔ خیر کچھ آدھے گھنٹے کے بعد اللہ پاک نے مجھے ایک بچی دی۔ بچی کو نرس لے کر فوراً بھاگی اوپر دوسرے مین ڈاکٹر کے پاس۔ تو میں اس ٹائم ہی سمجھ گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ تو جب بچی بڑے ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے اس کو کلٹی کیا اور اس کے اندر سے پانی نکالنے لگ گیا۔ میں نے اندر جا کے پوچھنا چاہا کہ کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے اتنا کہا کہ بچی سیریس ہے، کیونکہ ڈیلیوری لیٹ ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے بچی کے اندر پانی چلا گیا ہے۔ تو انہوں نے اپنی کوشش کر کے اس کو پانی نکال لیا۔ اس کے بعد مجھے ڈاکٹر نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ رحم کرے، ہم تو صرف اتنا ہی کر سکتے تھے، باقی آپ اسے بڑے اسپتال میں لے جائیں۔ تو اب میرا پہلا بچہ تھا، مجھے ایسا کوئی تجربہ بھی نہ تھا، تو میں نے اپنے چچا وغیرہ سب کو بلا لیا۔ تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیونکہ میں نے اس سے پہلے ان سے ذکر نہ کیا تھا اپنے چچا سے کہ آپ آئیں۔ تو جب میری گھبراہٹ بڑھنے لگ گئی، زیادہ میں گھبراہ گیا، تو میں نے سب کو بلا لیا، اپنے خاندان والوں کو۔ تو وہ آ گئے، انہوں نے سین دیکھا، تو وہ فوراً میری بچی جو تھی اسے لے کر، اور اس کے اگلے ہی دن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روزہ بھی تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اسے بڑی اسپتال میں لے جائیں گے، اللہ پاک رحم کرے گا۔ تو اس دوران نرسنگ والوں کی ہڑتال بھی تھی، تو میری بچی کو وہ لے کے جانا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ کسی ایمبولینس میں لے چلیں۔ اب میرے چچا کے کافی تعلقات بھی تھے، انہوں نے اپنے تعلقات وغیرہ کافی استعمال کیے۔ کافی تعلقات استعمال کرنے کے بعد دوستو ایک ایمبولینس والا مل گیا ان کو، تو اس کو لے کے ہاسپٹل پہنچ گئے۔ اب یہاں پہ ہے کہ اللہ پاک نے بچی کو کیسے بچایا، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ اس ساری سچویشن میں جو بات تھی کہ اللہ پاک نے میری بچی کو کیسے بچایا چونٹیوں کی طرح۔
تو دوستو بڑی اسپتال میں پہنچنے کے بعد وہاں پہ اب ہمیں داخلہ نہ مل رہا تھا۔ بڑی مشکل کے بعد میرے چچا نے کافی محنت کی، اس کے بعد اس کو وہاں پہ ایڈمٹ کر لیا گیا۔ 5 دن اور 5 راتیں مسلسل وہیں پہ گزارنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب بچی بہتر ہے، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، اب اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ اسے گھر لے جا سکتے ہیں۔ خیر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں اور میری والدہ اور میرے چچا ہم بچی کو لے کے آ رہے تھے، تو جب وارڈ سے نکلے تو باہر آئے تو باہر چوکیدار تھے ایک بڑی اسپتال کا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا کیونکہ وہاں کے سیکورٹی والے اندر جانے کے بھی پیسے لیتے ہیں اور باہر جو مریض آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہو کے اس سے بھی پیسے لیتے ہیں۔ میں نام اس لیے نہیں لے رہا دوستو کہ اس طریقے سے وہاں پہ اس ہاسپٹل کی بدنامی ہو جائے گی، حالانکہ وہاں کے ڈاکٹر نہایت ہی اچھے اور پڑھے لکھے قابل ڈاکٹر ہیں، شاید ہی ایسے کہیں ڈاکٹر ملیں، ٹریٹمنٹ بہت اچھا ہے وہاں کا۔ تو خیر میں وہاں سے نکل رہا تھا تو انہوں نے روکا، انہوں نے کہا کہ بھائی مٹھائی دیتے چلو۔ تو اس دوران میرے جیب میں جو بھی پیسے تھے کوئی 4 کے 5,000 روپے تھے، میں نے بانٹنے لگ گیا۔ میں نے کہا یہ تمہارے، اس طرح کر کے میں نے ان کو 2-2.5 ہزار روپیہ بانٹ دیا۔ تو مجھے والدہ کہنے لگیں کہ ان کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انہوں نے ہمیں بہت پریشان کیا تھا پہلے۔ تو میں نے کہا والدہ یہ چھوٹی کے سر کا صدقہ ہے۔ تو خیر وہاں سے ہم نکلے، آگے کی طرف نکل گئے اور آتے ہی ایک بازار میں رکے۔ والدہ نے کہا یہاں پہ روکو گاڑی کو۔ میرے چاچا نے کہا خیریت ہے؟ تو کہنے لگیں کہ ہم نے جو اس کے سوٹ لیے تھے وہ سارے اسے چھوٹے ہیں، بچی صحت مند ہے ماشاءاللہ، تو اس کے لیے دوسرے سوٹ لینے ہیں۔ وہ سوٹ میں نے ادھر ایک دوسری عورت کو دے دیے کیونکہ اس کے پاس اس کے کپڑے نہ تھے، تو میں نے اس کو دے دیے۔ میں نے کہا کہ اس کو تو ویسے بھی نہیں آتے، آپ کی بچی پہن لے۔ تو خیر دوستو یہ پوری کہانی کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ پاک نے کیسے بچایا میری بچی کو۔ جیسے وہاں سے نکلے گھر کی طرف روانہ ہوئے، پھر کچھ دن لیٹنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ اتنا سیریس سب کچھ ہونے کے باوجود بچت کیسے ہو گئی، بالکل کوئی امید نہ تھی اس کے بچنے کی، تو یہ کیسے بچ گئی۔ پوری رات میں یہی سوچتا رہا، آخر نماز سے کچھ صبح کی نماز کے کچھ سمے پہلے مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا، اور اس کے اذان ہوئی، میرا موبائل الارم پہ لگا ہوتا اور میں اٹھ گیا، نماز پڑھی، تھوڑی دیر کے بعد پھر لیٹ گیا۔ اچانک میرے دماغ میں خود بخود ہی یہ خیال آ گیا کہ زاہد جب تم گھر سے باہر قدم رکھتے ہو تو وہاں پہ اللہ کی مخلوق چونٹیاں جو ہیں یہ گھوم رہی ہوتی ہیں، تم نے ان کو بچایا، اللہ نے تمہاری بچی کو بچا لیا۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ اچھی لگی ہو تو اپنے کمنٹ میں ضرور اس کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس طرح کی اور سچے واقعوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔